یہ حضرت ذی مخبر نجاشی کے بھتیجے ہیں. ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم اہل روم سے امن کی خاطر صلح کرو گے، پھر تم اور وہ اپنے ایک عاقب کے دشمن یعنی پیچھے کے دشمن سے جنگ کرو گے، پھر تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں مال و غنیمت حاصل ہوگا اور تمہارا بچاؤ ہو جائے گا، پھر واپس لوٹو گے حتیٰ کہ تم سبز سطح مرتفع یعنی پلیٹو زمین میں اتر جاؤ گے، پھر ایک عیسائی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی، پھر مسلمانوں میں سے ایک شخص غضبناک ہو جائے گا اور وہ اس صلیب کو توڑ ڈالے گا جس پر اہل روم عہد اور معاہدے سے کو بالائے طاق رکھ کر جنگ کے لیے متحد ہو جائیں گے، اہل ایمان بھی اپنا اسلحہ لے کر اٹھیں گے اور جنگ کریں گے اور اس جماعت کو اللہ تعالیٰ اعزاز شہادت سے سرفراز فرمائیں گے. پھر رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے کہ ہم عرب والوں کے لیے آپ کی جانب سے کافی ہیں، چنانچہ وہ جنگ عظیم کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے اور 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے. اب اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ 80 جھنڈے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12، 9,60,000 ہی بنتے ہیں. اتنی تعداد کے اندر یہ کافر مسلمانوں سے آ کر جنگ کریں گے. یہ جو عقب کا دشمن ہے، یہ عقب کا جو دشمن ہے، یہ حالات اور واقعات سے یوں لگتا ہے کہ اسلامک جو ورلڈ ہے، جو مسلمان ممالک ہیں، یہ سارے متحد ہو جائیں گے اسلام کے لگ بھگ، اور یہ روس اور چائنا کے ساتھ ایک علاق کریں گے، اور جو ان کا مشترکہ عقب کا دشمن ہے جو ہوگا وہ یورپین یونین اور امریکہ، آسٹریلیا، یہ ملک جو ہیں یعقوب کے دشمن ہوں گے اس بلاک کے. جو حالات اور واقعات موجودہ اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں تو اسلامک جو ورلڈ ہے یہ دور ہو رہی ہے امریکہ سے. ترکی، سعودی عربیہ، پاکستان، ایران، باقی اسلامی ممالک کے اندر تو اس نے انتہائی حالات خراب کیے. عراق، شام، افغانستان اور جو شمالی افریقہ کے مسلمان ملک ہیں، سارے کے سارے دن بدن امریکہ کے خلاف جا رہے ہیں، اور پچھلے تقریباً 30-32 سال سے امریکہ نے ایک خود ہی جنگ اسلامک ورلڈ کے خلاف چھیڑی ہوئی ہے. تو ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بلاک جو ہے اسلامی بلاک اور یہ روس چائنا والا مل کے یورپین یونین اور امریکہ کا صفایا کریں گے. لیکن جب ان کا صفایا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر حالات یہ ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ اسلیب کی وجہ سے فتح ہوئی، اور مسلمان جو کہیں گے کہ نہیں، اور مسلمان ایک صلیب توڑ دے گا جس کی وجہ سے ان کی آپس میں ایک جنگ شروع ہو جائے گی، جنگوں کا سلسلہ. اس کے اندر جو ہے کچھ مسلمان شہید ہوں گے، وہ بہترین شہید ہوں گے اور زمین کے، اور کچھ جو ہے نا وہ بھاگ جائیں گے، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، اور کچھ مسلمان فتح مند ہوں گے اور یہ بہترین مسلمان ہوں گے، اللہ انہیں فتح دے گا. پھر یہی مسلمان پھر آنے والے وقت میں دجال کا مقابلہ کریں گے، یہ سارے اسلام کے اندر آئیں گے اور سارے یہودی ختم ہو جائیں گے اور اللہ
اللہ پاک اسلام کو ساری کی ساری جو دنیا ہے اس پر غلبہ دیں گے. اسلام اپنی گردن ڈال دے گا روئے زمین پر، سارا اسلام ہو جائے گا. تو وہ وقت بہت قریب ہے، حالات بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اللہ سے خیر مانگی جائے، ایمان کی اللہ سے جو ہے نا وہ مانگا جائے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر مستقیم رکھیں، قائم رکھیں، اور اپنی دعاؤں کے اندر بھی اللہ اسلامک جو ورلڈ ہے اس کے لیے دعا کرنا. اللہ ہمیں اسی لشکر کے اندر شامل فرمائے کہ جس کو اللہ پاک فتح عطا فرمائیں گے اور دنیا اندر اللہ پاک اسلام کے غلبے کے لیے استعمال فرمائیں گے.